आपका नासिर भाई और अहमद भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आज की आयत, पहले जो हम आयत पढ़ चुके हैं बनी इसराइल के बारे में, उन्हीं का आगे मजीद तसलसल है। लेकिन ज्यों ज्यों ये आयत आगे बढ़ रही हैं, आप एक चीज देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला का जो उनको खिताब करना है वो ज्यादा से ज्यादा गुस्से वाला होता जा रहा है, क्योंकि उनके पास निशानियां अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में और कलाम मजीद की शक्ल में आ रही थी, और उनके ऊपर सारी चीजें वाज़ेह होती जा रही थी। इस सब के बावजूद वो ईमान लाने के लिए तैयार नहीं थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसा आज के सबक में हम देखेंगे, बहुत सख्त अल्फाज उनके लिए बयान फरमाए हैं। कहाँ वो कौम कि जिसके बारे में फरमाया कि अल्लाह ने फजीलत दी इन्हें, अल्लाह ने इन्हें चुन लिया, और कहाँ पर अब इनकी हालत ये हो चुकी थी कि अब इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला लानत के अल्फाज कौम के लिए, इन लोगों के लिए बयान फरमा रहे हैं। तो आयत नंबर 87 में देखिए जो तरतीब बन रही है, पहले सईदना मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ। कुरान पाक के अंदर हम ये देखेंगे बनी इसराइल का जब जिक्र आता है तो ये तरतीब इसी तरह चलती है कि पहले अंबिया का, जो सबसे उनके पहले अंबिया थे, जैसे सबसे पहले नबी बनी इसराइल में या इसराइल की तारीख में, उनके बारे में सईदना याकूब अलैहिस्सलाम, क्योंकि बनी इसराइल उनकी औलाद है। लेकिन इनकी पूरी तारीख में, क्योंकि जो शरीयत जिसके ऊपर ये चलते थे वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, एक जो पूरा तरीका जिंदगी इनको मिला वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की, इसलिए शरीयत मूसवी तो ज्यादातर यहूद के लिए, जो आज भी नाम निहाद रियासत इन्होंने बना रखी है इसराइल के नाम से, तो उसमें भी वो कहते हैं कि हमारा जो उनका कानून है, उनका कानून वो उसी कहते हैं कि उसी शरीयत के मुताबिक हमारा कानून है। तो अब इस आयत के अंदर 87 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, पहले जिक्र फरमा दिया कि जो कुछ इनके ऊपर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और आपके बाद आने वाले अंबिया, उनके दौर में इन लोगों का जो तर्ज अमल रहा, और उसके बाद अब एक पीक का तर्ज अमल इनका ये बताया जा रहा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया, तो अल्लाह फरमा रहे हैं वो आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, कि तुम्हारे पास तो हमने ईसा इब्ने मरियम को भी भेजा था, और उनको हमने सरी साफ सुथरे और वाजे निशानियां और मोजज़े देकर भेजा। और फिर क्या है, वह अय्यदना हो, और हमने उनकी मदद की बेरूहिल कुदस, रूह कुदस यानी सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक बिल्कुल जो इंसान की जिस तरीके से पैदाइश होती है माँ और बाप से, उससे हट के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई कि सिर्फ माँ के जरिए सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तो और ये सारी मदद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को आपकी जिंदगी के अंदर रूहुल कुदस के जरिए, सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से ये हासिल होती रही। जब आप पैदा हुए, जब आप छोटे से थे, तो आपकी हिफाजत के लिए उनको मामूर फरमाया। जब आप परिंदे बनाते थे मिट्टी से और उनके अंदर फूंक मारते थे, तो वो परिंदे जिंदा परिंदे बनकर उड़ जाते थे। या आप मुर्दों को जिंदा किया आपने या कोड़ियों का आपने इलाज किया और वो सेहतमंद हो गए। तो इस सब में, या फिर जिस वक्त यहूद ने आपको सलीब देने की, आपको पकड़ने की, आपको कत्ल करने की जब कोशिश की, उस वक्त भी सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से आपकी मदद फरमाई गई, आपकी ताईद फरमाई गई। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने तुम्हारे पास ईसा इब्ने मरियम को भेजा। देखिए, सईदा मरियम वो वाहिद खातून है जिनको नाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जिनका जिक्र कुरान पाक के अंदर फरमाया है, वरना किसी खातून का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान के अंदर नाम के साथ नहीं फरमाया। खवातीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खवातीन के लफ्ज बयान फरमाया है, इमराअत इस तरह से फरमाया, या फिर ये फरमाया कि किसी की बीवी, तो लेकिन नाम से किसी को नहीं पुकारा गया। सईदा मरियम का नाम सिर्फ इसलिए पुकारा गया कि उनके साथ, क्योंकि सईदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो लोगों का अजीबोगरीब तरह के जो ख्यालात इन्होंने अपने अंदर जमा कर लिए थे, खुसूसी तौर पर ईसाइयों ने, कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, अल्लाह तबारक व तआला का बेटा उनको कहना शुरू कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ये उनकी माँ का लफ्ज उनके साथ बयान फरमाया कि ईसा बेटे मरियम के, तो फरमाया कि मैंने ईसा इब्ने मरियम को वाज़े निशानियों के साथ तुम्हारे पास भेजा।
تو اب طرز عمل کیا تھا یہود کا؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تحوى انفسکم استکبرتم. تو جب تمہارے پاس اب ہوا کیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول حکم لے کر آئے، جاءکم رسول، رسول آئے، بما اس چیز کے ساتھ، لا تحوى انفسکم، جو کہ تمہاری جانوں کو بھلے نہیں لگتے تھے، جو تمہاری جانوں کو، تمہارے اپنے آپ کو جو پسند نہیں آتے تھے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا. اب یہ ان کا جو خصوصی طور پر ان کی ان کے دلوں کے اندر جو بیماری تھی اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا. وہ کیا ہے کہ یہ اپنے نفس کی پیروی کر رہے تھے. یہ دیکھتے تھے کہ ہمیں کیا چیز اچھی لگتی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس بستی کے رہنے والے نہیں تھے جہاں پر ان کا جمگٹا ہوتا تھا، یا جہاں پر یہ سارے مل کے بیٹھتے تھے یروشلم کے اندر، وہاں پر ان کے بڑے بڑے ربائے اور بڑے بڑے ان کے جو عالم ہوتے تھے وہ بیٹھتے تھے، ان کی جمعیت ہوتی تھی، اور وہاں پر یہ اپنی مرضی کا دین بناتے تھے. سود کا کاروبار کو انہوں نے وہاں پر فروغ دیا ہوا تھا، اور ایسی چیزوں کو دین کا نام دیا ہوا تھا جن کا دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے جب ان کی اسی چیز کے اوپر ان کی سرزنش کی اور ان کو اس چیز کا یاد دہانی کروائی کہ ظالموں، تم لوگ یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ اللہ کا دین نہیں ہے، تم تو اللہ کے دین کے بالکل خلاف چل رہے ہو. کس طرح سے تم کمزور لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو، اللہ کے دین کا تم نے کیا حال کر دیا ہے کہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے. اور بہانہ کیا کیا کہ دیکھو عیسیٰ ابن مریم یہ تو وہ ناصریہ کے رہنے والے ہیں، یہ ہم میں سے نہیں ہیں. تو ان کا انکار کر دیا اور کہنے لگے یہ تو ایک جادوگر ہے. جب بھی وہ کوئی معجزہ دکھاتے تھے تو یہ کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے، اور اس کو تو کوئی بڑا جو جادوگروں کا سردار ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرما دیا کہ دیکھو میں نے اپنی جو سب سے بڑی نشانیاں تمہاری ہدایت کے لیے بھیجی تھی ان میں سے ایک نشانی عیسیٰ ابن مریم کو بھی تمہارے پاس بھیجا. اور صرف یہ نہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو اکیلا بھیجا، بلکہ ان کے ساتھ میں نے وہ واضح نشانیاں بھیج دی جو ایک نبی کے شایان شان تھی، لیکن تم نے ان کو بھی جھٹلا دیا. تو اصل معاملہ تمہارے ساتھ کیا تھا؟ بات یہ تھی کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی نبی ایسی چیز لے کے آتے تھے جو تمہاری جانوں کو نہیں باتی تھی، جو تمہاری جانوں کو، تمہاری اپنے آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی، تو تم تکبر کرنے لگتے تھے. تکبر کس چیز کا تھا؟ کہ ہم نبیوں کی اولاد، ہم شریعت والے، ہمیں پتا ہے سارا، کوئی ہمیں کیا آ کے بتائے گا. تو یہ تکبر ان کے دل کے اندر موجود تھا کہ ہمیں کوئی کیوں سمجھائے، سارا نالج تو ہمارے پاس ہے. اس چیز کو انہوں نے اپنے دل کے اندر بٹھا لیا، یہ تکبر انہوں نے کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، جب تمہارے پاس یہ ہدایت آتی تھی جو تمہاری جانوں کو اچھا نہیں لگتی تھی تو تم کیا کرتے تھے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک جماعت کو تو تم نے جھٹلا دیا، سرے سے انکار ہی کر دیا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا. جو تمہاری ہدایت کے لیے آتے تھے کچھ کو تم نے جھٹلا دیا اور کچھ کو تم نے اتنا ظلم کیا کہ ان کو قتل کر ڈالا. اگلی آیت میں فرمایا اب تمہاری حالت کیا ہو چکی. یہ تو ماضی کا قصہ بن چکا اس قوم کا، لیکن اب کیا ہے؟ وقالو، اب یہ کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اوپر تو جی پردہ پڑا ہوا ہے. اب اس کے دو پہلو ہیں اس چیز کے کہ دلوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. ایک یہ ہے کہ غلاف کے اندر ہیں، محفوظ ہیں، ہمارے دل تو محفوظ ہیں، ان کے اندر جو ایمان ہے وہ مکمل طور پر محفوظ ہے. اب کسی اور ایمان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور چیز کی، نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ایمان تو محفوظ ہیں. دوسرا اس کا جو ڈائمنشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے جیسے استہزاء کے ساتھ اور استحقار کے ساتھ، مذاق والے انداز میں یا حکارت کے انداز میں وہ کہتے تھے بھائی جاؤ جا کے کسی اور کو بتاؤ، ہمارے دلوں پہ تو پردے پڑے ہوئے ہیں. جیسے کوئی کسی کو اگر کوئی دین کی بات بتائے نا، آج بھی اگر کوئی بندہ کوئی غلط کر رہا ہو تو اس کو کوئی کہے کہ یار اس طرح سے نہ کرو، تو وہ کہتا ہے بھائی جاؤ جاؤ، آپ تو بڑے نیک ہو، ہم تو بڑے گناہ گار لوگ ہیں، اب جا کے جاؤ، ہمارے اوپر تمہارا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو یہ اس طریقے سے مذاق اڑانے والے انداز میں تو دونوں طرح سے یہ بات ان کے اوپر صادق آتی ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ تو جی غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پہ تو پردے پڑے ہوئے ہیں. تو اب جب یہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، چاہے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایمان محفوظ ہیں ایک پردے کے اندر، یا یہ استحقار یا پھر یہ استہزاء کے انداز میں کہہ رہے تھے، دونوں صورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لعنت کی ہوئی ہے، تمہارے دلوں کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے. کیوں؟ بکفرہم، کفر کی وجہ سے. تم کہتے ہو کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر پردے ہیں، نہیں، ایسا نہیں.
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہوئی ہے ان کے اوپر. فقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائیں گے، یا بہت تھوڑی باتیں ہیں جن کو یہ مانیں گے، یہ اکثر قبول نہیں کریں گے. اب لعنت کیا ہے، اس چیز کو ہمیں بڑے غور سے اس چیز کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے دوری کا نام لعنت ہے. شیطان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، وہ مردود ہو گیا، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا گیا. تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان پہ لعنت کر دی گئی ہے، تو یہ اب ان کے پاس کسی قسم کی کوئی خیر نہیں آ سکتی، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے قریب نہیں آ سکتی. تو وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرما دی، بکفرہم، جو یہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو ان کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس ہدایت کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی. بہت تھوڑے ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں. اب اگلی جو آیات ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے بھی کہ ان کے اندر جو مضمون ہے اس میں ہمیں اس کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ آیات پہلے میں آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس واقعے کی طرف جاتے ہیں. ان کے پیچھے جو پورا سیاق و سباق ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب بھی ان کے پاس آئی، ان کی طرف آئی کتاب اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے، مصدق لما معہم، اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو کہ ان کے پاس تھا، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ اس سے پہلے یہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے کافروں کے اوپر. جب بھی ان کا کافروں کے ساتھ کوئی مٹبھیڑ ہوتی تھی تو یہ ان کے اوپر فتح کی دعائیں مانگتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس آ گیا وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا تو اسی کے ساتھ انہوں نے کفر کر دیا، اسی کا انکار کر دیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنت ہو کافروں کے اوپر. لیکن دو دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنا سخت لفظ یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور اس کی ہم وجہ دیکھیں. پہلی ہم نے دیکھی کہ انہوں نے انکار کیا ہے، ان کے سامنے ہدایت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انہوں نے جب قبول نہیں کیا تو لعنت فرما دی. انہوں نے کہا ہمارے دل تو محفوظ ہیں، ان کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا پردے نہیں، ان کے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہے کہ یہ حق کی بات کو تسلیم کرنا ان کے لیے اب ہے ہی نہیں. کیونکہ حق بات وہ تسلیم کرتا ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہو، لیکن جس پہ خدا نخواستہ لعنت برس جائے وہ پھر حق کی کسی بات کو تسلیم نہیں کرتا. اس کے پاس سے یہ چیز ہی اٹھا لی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی حق کی بات کو وہ سنے، سوچے سمجھے، یا اس کے اوپر اس کو قبول کرنے کی اس میں صلاحیت ہو. تو اب آتے ہیں ہم اس آیت کی طرف کہ اس میں دیکھیں بیان فرمایا کہ جب بھی ان کے پاس کتاب آئی من عند اللہ مصدق لما معہم، اب ان کے پاس جو تھا اس کی تصدیق کرنے والی. قرآن ہم اس کو دو انداز میں لے سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ ساری اوریجنل کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اللہ کا سچا کلام تھی. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ یہ کلام جو ہے یہ وہ کلام ہے جس کی بارے میں پہلے خوشخبریاں دی گئی تھی پہلی کتابوں کے اندر. تو یہ قرآن اس چیز کی تصدیق کرتا ہے، یہ اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے کہ پہلی کتابوں میں اس کا ذکر آ چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آ چکا، اور یہ لوگ جانتے ہیں. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ اس سے پہلے دعائیں مانگتے تھے فتح کی کافروں کے مقابلے میں. تو فلما جاءہم ما عرفوا، اور جب ان کے پاس آ گیا جس کو یہ پہچان بھی رہے ہیں کہ یہی وہ نبی ہیں، کفروا بہ، تو اسی نبی کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو کافروں کے اوپر خدا کی لعنت ہے. اب ہم چلتے ہیں ذرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دور کی طرف. مکہ کا دور، نبوت کا 10واں سال، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی اتری، تو وحی اترنے سے لے کر 10 سال گزر چکے. حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کے بارے میں فرمایا یہ میرے لیے عام الحزن ہے، یہ ہمارے لیے غم کا سال ہے کہ دو بہت بڑے سہارے، دو بہت غم گسار ہستیاں وہ اس دنیا سے چلی گئیں. جب تک جناب ابو طالب دنیا میں موجود تھے ان کا جو معاشرے کے اوپر اثر تھا، کوئی ہمت نہیں کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی بہت زیادہ زیادتی کر سکے. لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ سہارا، جو دنیاوی سہارا موجود تھا، وہ چلا گیا.
अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिंदगी मक्का के अंदर बहुत रोज बरोज मुश्किल से मुश्किल होती जा रही थी। यही वो वक्त था जब आपने इरादा फरमाया कि मैं इस बस्ती को छोड़कर किसी और बस्ती की तरफ जाता हूँ और देखता हूँ शायद वो लोग मेरी बात मान लें और ये जो छोटी सी जमीयत हमारी मुसलमानों की बनी हुई है इनके लिए कुछ सहारा बन सके। तो यही वो वक्त था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर फरमाया। और ताइफ का सफर जब आप वहां पहुंचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस तरीके से बेअदबी से पेश आया गया और जो तकलीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस शहर के अंदर पहुंची, उस तकलीफ को जब हम देखते हैं सीरत नबी की रोशनी में, तो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानते हैं कि ओहद का दिन आपके लिए बहुत भारी था, जंग ओहद का दिन, कि उस दिन आपके प्यारे चचा को शहीद कर दिया गया। बड़ी बेदर्दी के साथ उनके जिस्म को, उनका सीना चाक किया गया, उनके कलेजे को तक को चबा लिया गया। 70 सहाबा उसमें आपके साथी मजीद वो शहीद हो गए और आपके ऊपर एक बहुत खौफनाक हमला हुआ। चेहरा मुबारक खून से तर हो गया, दंदान मुबारक शहीद हो गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कभी कोई ऐसा दिन भी था जो उससे भी ज्यादा सख्त हो? तो अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए। मफहूम जो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसमें आपने ताइफ का जिक्र फरमाया कि ताइफ का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था, कि पूरे शहर के अंदर एक आदमी भी ऐसा नहीं था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद की हो। एक ऐसा मुश्किल दिन था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मीद में ताइफ में गए थे कि शायद ये लोग इस पैगाम को मान लें। और देखें मुकद्दर किन का चमक रहा था। हज का मौसम आया, कुछ लोग यसरब से, अल्लाह ने ये खुशबख्ती यसरब के लिए लिखी हुई थी, जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ गए। हज का मौसम आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मीद के साथ उस तरफ चल निकले, उस वादी की तरफ, कि वहां पर लोगों को दीन की तरफ बुलाएं। तो कबीला खजरज, औस और खजरज, आप जानते हैं दो कबीले थे मदीना के, जो ओरिजिनल बासी, मतलब जो सबसे पहले लोग जो कि अरबों के यमन की तरफ से हिजरत करके दोबारा से फिर इस सरजमीन हिजाज की तरफ आए। तो औस और खजरज, खजरज के तकरीबन गलबन 6 लोग थे अगर मैं गलती नहीं कर रहा। उन लोगों के साथ अकबा में जो पहली बैत हुई, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैगाम दिया, अब वो लोग, जब पैगाम उनको दिया गया तो उन्होंने एक दूसरे को कनखियों से देखा, एक दूसरे को कनखियों से देखा ये पैगाम सुन के। अब ये कनखियां क्यों थी, इसको समझने के लिए हम चलते हैं दोबारा इस आयत की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू, और इससे पहले वो फतह की दुआएं मांगते थे उन लोगों के ऊपर जिन्होंने कुफर किया। यहूदी भी मदीना में रह रहे थे, औस और खजरज के कबाइल भी मदीना में रह रहे थे। जैसे कल हमने जिक्र किया कि औस और खजरज की आपस में लड़ाइयां होती थी। यहूदियों के कुछ कबीले औस के साथ कुछ लोग थे और कुछ लोग खजरज के साथ थे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि यहूदियों की जब औस और खजरज के साथ, यहूदियों की मतलब इनके साथ, यहूदी क्योंकि अपने आप को मोहद कहते थे, वो कहते थे कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम तौहीद के कायल हैं। और दूसरी तरफ औस और खजरज थे, वो कुफार थे, जाहिर है वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के कायल नहीं थे, उनकी अक्सरियत। तो अब ये क्या करते थे, इनको क्योंकि एक चीज इनके दिलों में थी, अगरचे ये मुतमद्दन थे, इनके पास रुपया पैसा भी था, इनके पास शरीयत भी थी, लेकिन लड़ाई के मामले में ये उतने निडर या उतने बहादुर नहीं थे जितने के अरब कबाइल थे। लड़ाई में ये हमेशा मार खा जाते थे, एक बुजदिली थी इनमें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में और जगह पे भी फरमाया कि ये लोग तुम्हारे साथ मुकाबले की कोई कुवत नहीं रखते। हाँ, ये किसी ओट के पीछे से या कुछ और लोगों का सहारा लेकर तुम्हारे साथ लड़ेंगे जरूर, लेकिन ये डायरेक्ट सामने आके तुम्हारे साथ, ये इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है, ये इस तरह से मुसलमानों के साथ नहीं लड़ सकते। तो ये चीज इस कौम के अंदर मौजूद है। तो ये जब उनके साथ लड़ते थे कुफार के साथ, यानी औस और खजरज, जो उस वक्त ज़ाहिर है इस्लाम नहीं आया था, तो ये क्या करते थे, ये उनसे फिर कहते थे और अल्लाह ताला से फिर दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह उन नबी को जल्दी भेज ताकि हमारी मदद करें, हम इन कुफार के ऊपर गलबा हासिल करें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी उन दुआओं का जिक्र फरमा दिया।
کہ یہ لوگ اس سے پہلے کفار کے اوپر غلبہ پانے کے لیے فتح کی دعائیں مانگتے تھے. اب یہ باتیں جو ہیں یہ کیونکہ یہ اوس اور خزرج کے سامنے بھی کر دیتے تھے کہ ہمارے ایک آنے والے ہیں آخری نبی، جب وہ آئیں گے تو ہمیں بہت زیادہ مدد حاصل ہو جائے گی، پھر ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. اب ہم آتے ہیں دوبارہ بیعت عقبہ کی اسی واقعے کی طرف کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دیا ان 6 لوگوں کو، انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. اب یہ دیکھنا کیا تھا؟ وہ بیسیکلی وہی جو انہوں نے وہاں سے وہ سنا ہوا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، تو یہ لوگ پہچان گئے کہ یہ نبی وہی ہیں جن کا ذکر ہم ان لوگوں سے سن رہے ہیں. تو یہ لوگ نمبر لے گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی. یہ لوگ ایمان لے آئے، ایمان لے کر یہ وہاں واپس چلے گئے. تو اب دیکھیں حالات کیا ہوئے کہ یہ لوگ جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ میں جب یہ لوگ جماعت در جماعت مسلمان ہونے لگے، تو انہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے 13ویں سال مدینہ میں آنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ مکہ میں آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا. تو اب ان آیت کی طرف جب ہم آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے فتح کی دعائیں مانگتے تھے کفار کے اوپر، کفار کے مقابلے میں. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اور جب ان کے پاس آ گئے وہ نبی، انہوں نے ان کو پہچان لیا، کفروا بہ، تو انکار کر دیا ان کا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ایسے انکار کرنے والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے کہ جو جانتے بوجھتے حق ان کے سامنے آ چکا، اللہ کے نبی ان کے سامنے آ چکے اور وہ پہچان چکے ان کو کہ یہی وہ آخری نبی ہیں، لیکن انہوں نے ان کا انکار کر دیا. اب یہ انکار کیوں کیا؟ یہ بڑا ضروری چیز ہے، اس کا ذکر ہم پہلے کے سیشنز جو ہیں 2-3 ان میں ہم کر چکے ہیں کہ انکار کی ریزن کیا تھی ان کے اندر. اور پھر اس کا اگلی آیت کے اندر جو آخری آیت ہے اس میں ذکر بھی ہے، اس کا اشارہ بھی ہے. ان لوگوں کے اندر وہ تکبر اور وہ نخوت موجود تھی. جو طرز عمل انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا تھا، اسی طرح کا طرز عمل انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے قائم رکھا کہ یہ آخری نبی کی دعائیں تو مانگ رہے تھے، لیکن کیونکہ یہ لوگ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، عرب جو تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، قبیلہ قریش، یہ لوگ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے. تو اب ان کو ایک طرح کی یہ ان کا شریکہ، انہوں نے ان کو شریک سمجھا کہ یہ تو ہمارے اپوننٹس ہیں، اگرچہ چچیرے بھائی ہیں لیکن انہوں نے ان کو سمجھا کہ یہ تو ہمارے مخالف ہیں، یہ تو قبیلہ دوسرا ہے، نبی آنا ہمارا حق تھا، ہم میں نبی کا آنا ہم ڈیزرو کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں نبی بھیجتا، اللہ کے ساتھ انہوں نے یہ والی کنڈیشن لگانی شروع کر دی، تو اس لیے انکار کر دیا. فخر اپنے آپ اپنے قبیلے کے اوپر فخر کرتے تھے، اپنی لینیج کے اوپر، اور اپنی جو ان کی فیملی ٹری تھی اس کے اوپر ان کو بڑا فخر تھا، تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم کتنے عرصے سے ہم میں انبیاء آ رہے ہیں، ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، قریش بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن ہم لوگوں میں، قریشیوں میں، عربوں میں سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور ہے وہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق 4,500 سال کا دور اب کے حوالے سے بنتا ہے. تو 1400 سال پہلے یہ کتنا بن گیا؟ 3000 سال. اور جبکہ یہود کہتے تھے کہ ہمارے انبیاء تو تسلسل کے ساتھ آتے رہے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا دور اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کا دور تقریباً ساتھ ساتھ. اب سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں پھر انبیاء آتے رہے، اور سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، وہ تو مطلب وہ بھی کیونکہ بنی اسرائیل میں ہی آئے تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تو انہوں نے ویسے ہی انکار کر دیا، لیکن سیدنا یحییٰ علیہ السلام تک تو یہ تسلیم کرتے تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ انہوں نے کہا کہ ہم میں کیونکہ انبیاء آتے رہے ہیں، ہمارے پاس شریعت پہلے سے موجود ہے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اس چیز کا کہ
سید رافع صاحب آپ ذرا یہ مائک بند کر دیجیے. سید رافع بھائی آپ تو مائک آن ہے. وہ شاید بھائی گستاخی معاف، غلطی ہوگی، سوری. اصل میں نا بہت زیادہ اس میں شور آ رہا تھا، اس لیے میں نے آپ سے کہا. سوری بھائی جان، سوری. تو انہوں نے یہ جو چیز تھی انہوں نے اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دے دی. اور اگر ہم دیکھیں تو اس سورہ کے شروع میں ذکر آیا تھا شیطان کا، اور شیطان نے بھی یہی غلطی کی تھی، اور وہ یہی غلطی انسانوں سے کرواتا ہے. خاص طور پر انسان جب کسی پیک پہ پہنچتا ہے یا انسان کسی ایسے رتبے پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کو بہت کچھ عطا ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت شیطان اپنا سب سے کاری وار کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ تکبر ڈال دیتا ہے اور حسد ڈال دیتا ہے. اس کی وجہ سے وہ کسی اور کو پھر برداشت نہیں کر سکتا. یہود کے اندر یہی چیز آ چکی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. ان کے پھر یہ فرمایا کہ جیسے سورت کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ ان کے جو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا. تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. بہت ہی برا ہے جو سودا انہوں نے کر لیا، انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا اس کفر کے لیے. اس کفر کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کس طرح سے انہوں نے کفر کیا کہ انہوں نے انکار کر دیا بما انزل اللہ بغیاً، انکار کر دیا اس چیز کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے، یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا بغیاً، ضد میں آ کر. اس حسد کی وجہ سے اور اس تکبر کی وجہ سے ان میں ضد آ گئی کہ نبی تو ہم میں آنے تھے، ان بنو اسماعیل میں نبی کیسے آ گئے. تو یہ انہوں نے ایک بغین، انہوں نے یہ ضد کی، اس ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. اب ضد کس چیز کی تھی؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، اللہ کی مرضی من عبادہ ہی، کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو مرضی وہ اپنی رسالت کے لیے چن لے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ تو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. ہم انسانوں نے تو صرف ماننا ہے. السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اسی کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرتا ہوں. شاہد صاحب نے ماشاءاللہ بہترین بڑا عمدگی سے جو ہے نا یہ تفسیر بیان کی ہے. اس میں دو چیزیں، دو ڈیفرنٹ پہلو سے جو ہے نا آج کی جو آیات پڑھی گئی ہیں اس میں جہاں یہ ذکر کیا گیا کہ ان کے دلوں پر پردہ جو وہ ڈال دیا گیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے تو ہدایت جو ہے یہ نہیں آتی. یہ دو طرح سے ان کا تھا. جو یہود ہیں، ایک تو جو شاہد صاحب نے جس طرح سے تفسیر میں فرمایا کہ وہ استہزاء کے معنی میں تھا کہ وہ طنز اور طعن و تشنیع. یہ اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کے یہ تھا گمان میں بھی اور پریکٹس کرتے تھے، چونکہ رب کریم کی وحدانیت اور جو رسالت تھی اس کے اوپر تو ان کا پورا ایمان تھا اور وہ مانتے تھے. لیکن جو وہ دعائیں یہ کرتے تھے کہ وہ ایک نبی آنے والا ہے، اور اس کے لیے جو دعا کرتے تھے وہ بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ جو ہے نا، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ روح المعانی میں اس کا باقاعدہ وہ الفاظ جو درد ہیں، اور اس کا جو ترجمہ وہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہم تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے. آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے. تو حضور پر نور کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں فتح دیتا. اچھا، اب یہاں وہ کیوں یہ سارا کہتے تھے؟ بنیادی طور پہ چونکہ جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، اور وہ جب بھی کہیں کفار و مشرکین کے ساتھ لڑائی ہوتی تو اس میں وہ بالکل اکٹھے ہو کر باقاعدہ تورات کھولتے اور ان آیات پر انگلی رکھ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور وہ رب کریم وہ ان کی دعائیں کو سنتا. لیکن
وہ کیوں کرتے تھے کہ ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ جو بھی نبی آئے گا آخری وہ ظاہر ہے بنی اسرائیل سے تسلسل آ رہا ہے تو اسی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. لیکن جب بنی اسرائیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ سے جو ہے وہ آخری نبی آ گئے ہیں، تو یہاں سے پھر ان کا جو تکبر و نخوت تھا وہ ختم ہو گیا. یہاں سے ان کا حسد شروع ہو گیا. جو حسد شروع ہوا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ یہ کون سے آگے ہیں، جبکہ نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ تو ہماری بالکل، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری شان بھی ہے، ہمارا حق بھی ہے اور ہم میں سے آنا چاہیے. تو دراصل اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ جو آپ کے نبی جو آئے ہیں ان کی جو ہدایت کتنی پر اثر ہو، کتنی مدلل ہو، کتنی اچھی باتیں ہوں، ہمارے دلوں میں یہ نہیں داخل ہو سکتی. ہمارے دل اس ہدایت کے لیے بند ہیں. اور اس کی ریزن یہ تھی، بند اس لیے کہ ہم تو پہلے ہی اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مانتے ہیں. ہم تو پہلے ہی اللہ رب العزت کے جو انبیاء آئے ان سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تو جب ہم ان کو مانتے ہیں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی جائیں، ہم ان نبی کو نہیں مانتے، چونکہ ان کے دل میں تو تھا کہ بنی اسرائیل سے آئیں گے. تو لہٰذا ایک تو یہ ان کا وہ گمان ٹوٹ گیا، جس گمان کے ساتھ وہ یہ سارا جو ہے نا یہ آگے بڑھتے جا رہے تھے اور بات کر رہے تھے. تو یہ حسد جو ہے یہ بڑی بری بلا ہے. اس کے اوپر ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ دیکھیں وہ حسد تھا، اور یہ ادھر یہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود کا یہ جو سارا کرنا ہے یہ حسد ہے، جو آج اس سے یہ بھی ثابت ہوا. تو رب کریم اس بیماری سے آج ہم سب جتنے لوگ ہیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو بچائے اور محفوظ رکھے. چونکہ حسد کی وجہ سے ہم بعض اوقات انسانیت کے درجے سے نیچے آ جاتے ہیں. اور بنیادی طور پہ اس وقت بھی یہی ہوا کہ وہ یہود جو اپنے آپ کو موحد کہلاتے تھے، جیسے کہ شاہد صاحب نے تفسیر میں بیان کیا، اور وہ شریعت کے مالک اپنے آپ کو سمجھتے تھے، وہ انسانیت کے درجے سے نیچے آ گئے. وہ ماننا اور اس حسد کی اس انتہا کو وہ چھونے لگے کہ جس کے اوپر وہ بحیثیت انسان بھی ان کو جو ہے نا یہ ناگوار گزرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے یا ان کی کلمات کو سنا جائے. یہی وجہ ہے کہ وہ کانوں میں انگلیاں دے دیا کرتے تھے، یا سن کے ادھر جا کے دور جا کے کہتے تھے کہ جی ہم نے سنا ہی نہیں ہے. اور لوگوں کو کہتے تھے کہ صبح سنو اور شام کو جو ہے وہ بدل جاؤ، اور وہ اپنا اس طرح کی جو ہے نا یہ سب حسد کا ایک نتیجہ تھا. تو رب کریم ہم سب کو بھی اور ہمارے معاشرے کو بھی اس برائی سے بھی بچائے جس برائی سے یہود نے آخر پہ آ کے اپنا سب کچھ گنوا دیا. یہ وہ نقطہ تھا، یہ وہ عروج تھا جس کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی خواہش تھی اور وہ دعائیں کیا کرتے تھے، اور وہ دعائیں کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ سارا کچھ وہ جو ہے نا ان کے نظروں میں وہ بدل گیا. حالانکہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ انہی آیات میں جو سورہ بقرہ کی آیات میں ہم جو پیچھے پڑ چکے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو آسروں میں لگا لیا، آسرے شروع کر دیے کہ چلیں ہم یہ جو نہیں مان رہے، ہم جو مذاق اڑاتے ہیں، ہم جو اپنے فخر کو قائم رکھتے ہیں، تو اس کی سزا ہمیں جو اللہ دے گا وہ 4 دن کی سزا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا. اور وہ 4 دن کا جو ہے ان کے ذہن میں باقاعدہ مفسرین نے جو لکھا بھی ہے مختلف انداز میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک تو یہود کے اندر ایک فلسفہ جو ہے یہ پریویل کر رہا تھا کہ جی دنیا کی جو لائف ہے یہ 7,000 سال ہے، اور اگر 1,000 سال میں سے ایک دن ہمیں سزا ملے تو ہمیں 7 دن ہی تو جہنم میں رہنا ہے. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ 7 دن کی سزا کاٹ لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں ماننا. اچھا، پھر دوسرا یہ بھی تھا ان کا ایک اور فلسفہ کہ جی چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے اوپر گئے تو 30 + 10 40 جو ہے نا راتیں وہاں رہے اللہ رب العزت کے ہاں. تو جب وہاں سے جب وہ واپس آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو شرک کیا تھا وہ 40 دن کا تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا دی بھی تو زیادہ سے زیادہ ہمارے وہ 40 دن کے جو شرک میں ہم نے گزارے ہیں ان 40 دن کی سزا ملے گی، تو 40 دن نکال لیں گے تو اس کے بعد ہم پھر بری ہو جائیں گے. تو یہ وہ آسرے تھے ان کے. اور اس کے بعد پھر آخر پہ آ کے یہاں یہ ان کی تان ٹوٹتی ہے حسد کے اوپر کہ جی انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسرائیل سے نہیں ہے تو پھر ان کا اگلی ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی جو نبوت کو نہ ماننے کا، بحیثیت انسان نہ ماننے کا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی نفی کرنے کا. تو یہ
अब आगे आएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझने, पढ़ने और कुरान पाक के साथ ताल्लुक कायम रखने की तौफीक अता फरमाए रखे। और ये बुराइयां जो यहूद की गिनवाई हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में, हमको और हमारे माशरे को इससे दूर रखे और अल्लाह ताला बचाए इससे, इसलिए कि ये इंसान की इंसानियत खा जाती है, नेकियां खा जाती हैं, रिश्ते और तल्लुक खा जाता है। हसद तो ऐसी चीज है कि जो हर रिश्ते को खा जाता है। तो आखिरी रिश्ता और बड़ा रिश्ता जो रब करीम ने कुरान में भी बताया है वो इंसानियत का रिश्ता है। चूंकि कुरान पाक का जो पैगाम है वो पूरी बनी हुई इंसान के लिए है, तो जो इंसानियत का रिश्ता है ये भी खत्म हो जाता है हसद के बीच। तो रब करीम करम फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो शकील साहब अगर आप आगे आते हैं तो ठीक है। तो बिनतला असल अगला जो प्रोग्राम दी है जिद में आकर, और जिद किस चीज की है कि अल्लाह ताला ने नाजिल किया है अपने फजल से जिसके ऊपर उसने चाहा है अपने बंदों में से। तो इनको ये चीज अल्लाह तबारक व तआला की तकसीम पे ये लोग राजी नहीं हुए, इन्होंने इस तकसीम के ऊपर एतराज कर दिया। तो अल्लाह फरमाता है फबाऊ, तो इन्होंने कमा लिया है बेगज़बिन अला गज़ब, इन्होंने अल्लाह के गुस्से के ऊपर गुस्से को कमा लिया है। देखिए एक चीज थी सिर्फ इनकार करना, जैसे कि कुफारे मक्का ने किया, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ इनकार किया, पहचान गए थे कि अल्लाह के नबी हैं, लेकिन उनके पास पहले से कोई ऐसी दलील नहीं थी, कोई ऐसी उनके पास निशानी नहीं थी, या उनके पास कोई ऐसी किताब नहीं थी जिससे उनके बारे में ये बात कही जा सके कि इनको तो पता भी था। लेकिन यहूद का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहूद तो जैसे हमने पिछली आयत में देखा कि वो तो दुआएं मांगते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी की, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, लेकिन उस तरह से नहीं आए जैसा कि इनके दिल चाहते थे, जैसा कि ये चाहते थे कि आखिरी नबी इस तरह से आए, हमारे कबीले में आए, जैसा हम चाहते हैं वैसे आए, उस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए। बल्कि अल्लाह ने फरमाया मैं तो जिससे चाहता हूँ अपने बंदों में से उसको अपने फजल से अता कर देता हूँ। तो अपने आखिरी नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम के अंदर भेज दिया जिस कौम के अंदर तकरीबन 3000 साल से या 2500 साल से कोई नबी नहीं आए थे। तो अल्लाह ताला ने वहां पर उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमा दिया। तो अल्लाह फरमाता है कि ये लोग, इन्होंने जब ये अपने नफ्सों को कुफर के बदले में बेच दिया ना, तो इन लोगों ने कमाया क्या है, गदब अला गदब, अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से के ऊपर उन्होंने गुस्से को कमा लिया। अब ये गुस्से के ऊपर गुस्सा इनका किस वजह से, पहले नंबर पर इन्होंने कुफर किया, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर दिया, और दूसरा ये इन्होंने हसद किया, अभी जिसका जिक्र हुआ हसद का, इन्होंने हसद किया, तकब्बुर किया इन्होंने, इनके दिल के अंदर वो शैतानी सिफात आ गई। जो शैतान ने जो काम किया था सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के मामले में, वही काम इन यहूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में कर दिया। इनका भी तो तर्ज अमल यही था ना, उसने कहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने उससे कहा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, उसने कहा अना खैरुम मिन, मैं तो इससे बेहतर हूँ। तो यहूद ने क्यों इनकार किया, इनका इनकार भी यही था कि शरीयत हमारे पास, अंबिया की औलाद हम लोग, तमद्दुन हमारे पास, और इतने बड़े बड़े उलामा हमारे पास, और नबी किन में आ रहे हैं, उम्मीयीन में, वो लोग जिनके पास तमद्दुन नहीं है, जिनके पास कोई किताब नहीं है, जिनके बाप दादे जो है वो, जो जिनकी अक्सरियत जिन लोगों की कुफर की तरफ माइल हो चुकी, उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी, तो ये नबी उनके अंदर आ गए, तो ये तो हम कबूल नहीं करते। तो इन्होंने अब ये तकब्बुर कर लिया, वही हसद तकब्बुर इनके अंदर जमा हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का गुस्से के ऊपर गुस्सा हुआ, वलिल काफिरीन अज़ाबुम मुहीन, और ऐसे इनकार करने वाले लोगों के लिए बहुत ही रुस्वा कर देने वाला अजाब है। कि सिर्फ अजाब का जिक्र नहीं फरमाया, अजाब मुहीन का जिक्र फरमाया है यहाँ पर, कि वो अजाब इनको रुस्वा करेगा। रुस्वाई क्यों, देखिए रुस्वाई क्या होती है दुनिया के अंदर, हम देखते हैं रुस्वाई, रुस्वाई किस चीज को हम रुस्वाई कहते हैं, कि एक बंदा जिसको कोई जानता ही नहीं है, अगर उसके साथ कोई बुराई होती है, उसके ऊपर कुछ, उसको कोई बंदा जलील करने की कोशिश करता है, वो किसी ऐसे शहर में है कि जहां पर वो अजनबी है, उसकी क्या रुस्वाई होगी, उसको तो कोई वहां जानता ही नहीं है। लेकिन एक बंदा जो उसी शहर का, उसी इलाके का रहने वाला हो, जिसको बहुत से लोग जानते हो, अगर वो बंदा, उसके साथ कोई इस तरह का मामला हो जाए, उसके लिए वो मामला रुस्वाई होता है। तो अब इनके लिए ये रुस्वाई वाला अजाब होगा कि जहन्नुम में भी डाले जाएंगे, और वहां पर जो इनके इर्द गिर्द के लोग होंगे, वो जब देखेंगे कि ये लोग तो शरीयत को भी मानते थे, किसी न किसी तरीके से अल्लाह ताला को भी मानते थे, अल्लाह ताला के जो है अल्लाह ताला की तौहीद का
اقرار کرنے والوں میں اپنے آپ کو شمار کرتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود یہ جہنم میں آ گئے، ان کے لیے وہ بہت بڑی ضلالت ہوگی۔ اور یہ ضلالت ان کے اوپر کس وجہ سے آئی؟ کیونکہ ان کو ساری خبر تھی، ان کو سب پتا تھا، انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے کافروں کے لیے میں نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آج کے سبق میں ہمارے لیے بہت بڑے بڑے سبق ہیں، خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے اس کے اندر سبق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہوا ہے، یا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایسے خاندان میں پیدا کیا ہوا ہے جو خاندان معاشرے کے اندر بہت بڑا مقام رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، لیکن خصوصاً مذہبی لحاظ سے۔ اگر